ایک کام انسان نے کرنا ہے. اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، پاورفل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو ایک خوف پالنا ہوگا. توحید پہ آ جائیں، اللہ کا خوف. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، اس سے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. بندے سے سب کچھ چھن جائے، لوگ چھوڑ جائیں، آپ کا فائنینشیل حالات خراب ہو جائیں، آپ یوں محسوس کریں کہ اوپر اللہ اور نیچے میں ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. خوف کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے. آپ امیجن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی جواب دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے. ہاں، ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے تدبیر اختیار کریں، پھر توکل کریں. تو اس میں بیسیکلی کیا ہے؟ فیتھ میں کمی، ایمان میں کمی ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، توکل، اس کی وجہ سے انسان کے اندر، یعنی اس کے اوپر سے روڈ رولر گزر جائے، اسے فرق نہیں پڑتا، اسے پتہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع دیا. اور انسان کے اوپر یہ رب کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے بار بار اکٹھے ہونے کا موقع دیتا رہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اویئرڈ ہوتے ہو کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت ہی نیڈیڈ ٹاپک ڈیفینیٹلی جس پہ ہر دفعہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت سے عقدے ہمارے اپنے بھی کھل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ چلی جاتی ہے، ریکارڈ ہونے جانے سے یہ بہت فائدہ ہے کہ ایک کا سوال سم ٹائم بہت ہزاروں لوگوں کا جواب بن جاتا ہے. تو ابھی بھی مجھے بینش جی نے بھی آ کے کہا، اور میں یہاں پر جب آ رہی تھی تو اوبویسلی ذرا پریشر اس وقت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے آڈیو سننے کا موقع مل گیا. تو ساتھ وہ سوال بھی ہم آپ سے لیں گے. اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب ہم کوئی سیشن لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بہت پہنچ پاتے ہیں، بے شمار نہیں پہنچ پاتے، لیکن آپ کا جو سوال ہے یا جو ہم سوال جواب کا یہ سیشن کر رہے ہیں، اور اسپریچول ہیلنگ کا جو ایک سلسلہ مستقل جاری ہے، اور الحمدللہ اسپیشلی سیرت سے کنیکٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوگ حل چاہتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے فرام فیئر ٹو فیتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کا پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا فیتھ، ایمان آ جانے کے بعد فیئر چلا جاتا ہے؟ کیا ایمان والوں کو فیئر نہیں ہوتا؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ میں چونکہ محمد رسول اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں بہت محبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھی ہوں الحمدللہ، تو ہم ان کی زندگی سے مثال دیکھیں گے. خوف تو ہر ایک کو ہوتا ہے، یعنی کسی کے اندر ایمان کم ہو یا زیادہ، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کا خوف ڈائریکشنل ہوتا ہے، اور جو ایمان کے بغیر ہوتا ہے یا جس میں ایمان کم ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن نہیں ملتی، اس لیے وہ انگزائٹی میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جب کسی کے پاس ڈائریکشن ہوتی ہے تو بات فرق ہوتی ہے. میں فیئر سے فیتھ تک کے ٹریول میں پہلی مثال دینا چاہتی ہوں، باقی مثالیں ہم دیکھتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، آپ کو پریشانی بہت رہتی تھی اپنی قوم کی کہ اتنے خراب حالات کا کیا رزلٹ آئے گا، کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر ہے، ایسے میں کس طریقے سے کوئی ریولیوشن آئے گا، کیسے ان سارے معاملات کی اصلاح ہوگی. اب سوچیں کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، انسان قتل ہوتے تھے، اور انسان یوں قتل نہیں ہوتے تھے جیسے کچھ سبزی کاٹ رہا ہے، جیسے کسی انسان کو کاٹ دے، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نکلا ہے، واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. امن و امان کی صورتحال اتنی خراب تھی، قافلے لوٹتے تھے،
لوگ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، سود کس طرح سے کھایا جاتا تھا، حالات بہت زیادہ ایسے تھے جس کی وجہ سے ایک سٹریس لیول بہت انکریز ہو چکا تھا. تو رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے. سوچیں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کے فیئر کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اچانک آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، پھر حضرت جبریل ایسا نہیں کہ آپ کو نظر آئے اور چلے گئے، کہ وہ آئے، انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کے بھینچا اور کہا اقرا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے. آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پھر تیسری بار کہا، اور آپ کا ایک ہی جواب تھا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی جو رب تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں علم بھی دے سکتا ہے، اس کے نام سے پڑھ سکتے ہو. جس وقت رسول اللہ وہاں سے نکلے غار حرا سے اور اپنے گھر تک کیسے پہنچے ہوں گے، ظاہر ہے نہ کوئی سواری تھی، پیدل آنا جانا، اور کافی فاصلہ تھا آپ کے گھر سے. جب گھر گئے تو اس وقت آپ کا دل دھک 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 کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ بھی معاملہ بھانپ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا سکون آیا تو آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے فیئر کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، انسان کو جو سم ٹائمز پسینے آتے ہیں، بعض اوقات دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو چونکہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ایمان آنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے، تو میں رسول اللہ کی کیفیت سے بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا سکون آیا تو حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے اس وقت کاؤنسلنگ کی. میں نے اس لیے یہ بات رکھی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سنگل موقع تھا. دوسری بار جب آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یعنی وادی میں چلتے ہوئے آپ پہاڑ سے اتر کے ہی آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا. ایک دفعہ پھر آپ کی حالت غیر ہو گئی، اتنا خوف، اتنا فیئر تھا. آپ گھر آئے، پھر حضرت خدیجہ سے کہا دثرونی دثرونی، پھر آپ پر وہی نازل ہوئی. اس کے بعد وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا، پھر آپ کے خوف کی وہ کیفیت نہیں رہ گئی. یعنی گریجولی آپ کا دل مضبوط ہوتا گیا، لیکن ایسی بات نہیں تھی. آپ کو جو مختلف حالات سے گزارا کہ اسی میں ہمارے لیے لیسن ہے. فیئر سے فیتھ تک کا ٹریول اگر آپ دیکھیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا. کیا مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے انسان کا فیتھ مضبوط ہوتا ہے یا اس کو اور خوف لاحق ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک بہت مشہور سیرت کے مصنف ہیں، سیرت رسول پر کتاب ہے محسن انسانیت. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نعیم صدیقی، کہ اللہ کے رسول کی امت پر جو لوگ بھی رسول اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. یعنی کبھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، چوٹیں کستے ہیں، کبھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ مس فٹ ہو، کبھی ان پر کسی طرح کا الزام لگایا جاتا ہے، اور بالآخر یعنی اتنی چوٹیں پھبتیاں کسی جاتی ہیں، پھر ہجرتیں ہوتی ہیں، جیسے ہجرت حبشہ ہوئی. پھر وہ سارے سیرت کے واقعات بتاتے ہیں کہ جیسے شیب ابی طالب میں لاک ڈاؤن میں رہنا پڑا تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کس طرح سے آپ، یعنی جس طرح طائف کا سفر آپ نے کیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت فیئر کی کیا کیفیت ہوگی. تو ساری کیفیات کو بتاتے ہیں کہ ان راستوں سے سبھی کو گزرنا پڑے گا. لیکن میں ایک چیز جو فیتھ کی پیک ہے اس کو بتائے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ اس سوال کا آنسر دینا جو ہے وہ مناسب ہوگا. اب دیکھیے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہونے کی حالت میں آسمانوں پر بلایا اور واپس بھیج دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں پر اور نبی بھی اٹھائے گئے، جیسے حضرت یعنی الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یعنی جب اٹھایا تو اس کے بعد واپس نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا واپس نہیں بھیجا. آئیں گے ضرور، لیکن ابھی تک کوئی سیکنڈ ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ کو جب لے کے گئے اور واپس آنے تک درمیان میں ود ان نو ٹائم ایک اور ٹائم زون میں چلے گئے. اور آپ سوچیں کہ ایک نیا شخص اس کے لیے ایروپلین کا جو ٹریول ہے نا وہ بھی تھوڑا عجیب عجیب ہوتا ہے. تو سوچیں کہ آپ کو کس مشقت سے گزرنا پڑا ہوگا. یعنی آپ جب براق پر گئے، جب سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، ہر ماحول نیا، پھر وہاں سے جب آسمان تک کا سفر ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسمان پر ملاقات ہوئی مختلف پیغمبروں سے، پھر بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. ایک تبصرہ جو قرآن مجید میں ملتا ہے رسول اللہ کے حوالے سے، ما زاغ البصر، نظر نہ چوندھیائی، وما طغی، نہ اپنی حد سے متجاوز ہوئی، کہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سوچیں اس وقت پہ سدرۃ المنتہا پہ یہ عالم تھا کہ اس قدر خوبصورتیاں. اور آپ سوچیں ہمارے یہاں جب آتش بازی ہوتی ہے تو وہ کتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، لیکن سدرہ پر تو بہت ہی خوبصورت مناظر تھے، لیکن آپ کا دل بالکل مطمئن تھا. آپ نے جنت میں بہت کچھ دیکھا، لیکن آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی. آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں جانے والوں کو دیکھا، لوگوں کے انجام کو دیکھا، لیکن آپ ہر جگہ پرسکون رہے. تو یہ جو فیئر کا سفر ہے نا، فیئر ٹو فیتھ، یہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے اٹھ کے سکون اور اطمینان تک کا سفر ہے. اور ایمان والے زیادہ یہ سفر کرتے ہیں. تو انگزائٹی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کی انگزائٹی کو ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فیئر ہے مضبوط ایمان میں بدل جاتا ہے، یقین میں بدل جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جب کبھی فیئر ڈائریکشنل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو میں نے شاید زیادہ لمبا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، میں اصل میں خود کسی سوچ میں کھو گئی تھی شاید. جی اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو ہم بالکل پوچھ سکتے ہیں. استاد ہمارے اوپر تو کچھ نہ کچھ ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نیکی کے کام چھوٹ جانے کا بھی ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے. انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں. ہم ویسے اگر ہم عام لائف میں دیکھیں، انسان کو کسی نہ کسی چیز کے اسے فومو کہتے ہیں نا، فیئر آف مسنگ آؤٹ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یعنی یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی کیا ہے؟ فیتھ میں کمی، ایمان میں کمی ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، توکل، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یعنی اس کے اوپر سے روڈ رولر گزر جائے اسے فرق نہیں پڑتا. اسے پتہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے. اور اب دیکھیے قرآن میں یہ سارا اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں کس طرح سے صحابہ کرام کے اور محمد رسول اللہ کے اور اس دور کے واقعات کے توسط سے ہمیں بتایا گیا کہ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ پر تو فوجیں چڑھائی ہیں، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ لوگوں نے کہا ڈر جاؤ، تمہارے پر تو بہت بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے. تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو بہترین کام بنانے والا. اب امیجن کریں کہ آگ کے اتنے بڑے الاؤ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنا بڑا الاؤ تھا، کتنا بڑا پہاڑ تھا. یعنی آپ سوچیں کہ ہمالیہ جتنا نہ صحیح لیکن ایک عام پہاڑ جتنی لکڑیاں کسی نے اکٹھی کر لی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق کا سہارا لینا پڑا، یعنی کسی مشین کے ذریعے سے اٹھا کے انہیں اس کے اوپر ڈالنا پڑا. اب ساری قوم جو ہے نا ایک اصل ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہے. وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آگ میں جاؤں گا پھر کیا ہوگا، میں جل جاؤں گا، زندگی چلی جائے گی. جسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں.
صرف ایک بات ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اگر اس کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پہ دل راضی ہے. ونعم الوکیل. اور تو اصل میں جس چیز کی کمی ہے نا، توکل. پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا تیسری وحی میں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سورہ المال. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ کو اپنا وکیل بنا رکھا ہے سچائی کے ساتھ، کہ آپ اللہ کے سپرد اپنا مقدمہ کرتے ہو ہر ٹائم؟ کیونکہ جب کبھی کوئی اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے اس کی زندگی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ ایسی زندگی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان پھر کہیں یعنی گھبراہٹ میں، پریشانی میں، کبھی یعنی اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت وعدہ ہے، اس کے بعد انسان کو کوئی پریشانی نہیں رہتی. سورۃ طلاق میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ فائزہ آپ کے لیے بھی ہے یقین کرنے کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے نیکی کے کام کر کے، اور اس کے عذاب کے خوف سے ڈر کے اس کے روکے سے رکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ کہتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، جہاں سے تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا. بندہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا تو چلے. ایمان والا کبھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا نا، میرے رب کو پتا ہے، میں نے تو اپنا معاملہ اس کے حوالے کیا، اس نے میرے لیے ایسا موقع پیدا کر دینا ہے، ایسا راستہ نکالنا ہے جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر اصل کام تو ایمان والا بننا ہو گیا نا. اصل کام تو یہی ہے، فیئر ٹو فیتھ کا ٹریول ہے. اور اگلی بات بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بلیو کریں، آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں. کسی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی ہے، بچوں کے کوئی مسائل ہیں، فائنینشیل کرنچ ہے، بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آج کا دور ایسا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے میں کر لوں گا، یہ میرے لیے ممکن ہے، میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لیتا ہوں. کیونکہ بہت سارے فلسفے، بہت ساری سائنسز پڑھا دی گئیں کہ اس کو ایسے کر لیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، پھر ایسے کر لیں پھر ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی جواب دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے. ہاں ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے تدبیر اختیار کریں پھر توکل کریں. تو جو خوف ہے نا، انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ بیماری کا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ انسان یعنی سوسائٹی میں مسنگ آؤٹ کا خوف ہوتا ہے. کبھی کسی کو جو ہے وہ بیماری ہو جائے تو موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. کسی کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے نہ ہونے کا خوف لاحق ہے. کسی کو یعنی کسی کی جاب یا بزنس کا خوف لاحق ہے، کہیں حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں تو بزنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، تو شاید فائنینشیل میٹرز ایسے ٹھیک نہیں رہیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہر طبقے کے لوگوں کے خوف فرق ہیں. جن کا بہت یعنی لمیٹڈ ایکسپوجر ہے گھر تک کا، ان کے خوف جو ہے نا وہ سے اندر اندر تک. وہ کسی کو ساس کا خوف لگ گیا، نند کا خوف لگ گیا، بھابھی کا خوف، فلاں کا خوف ہے. انسان نے خوف زدہ ہونا ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو. بس ایک کام انسان نے کرنا ہے. اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، پاورفل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو ایک خوف پالنا ہوگا. توحید پہ آ جائے، اللہ کا خوف. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، اس سے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. بندے سے سب کچھ چھن جائے، لوگ چھوڑ جائیں، آپ کا فائنینشیل حالات خراب ہو جائیں،
آپ یوں محسوس کریں کہ اوپر اللہ اور نیچے میں ہوں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. خوف کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ جو ہے. آپ امیجن کریں گے ایک اس موقع کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ چھوڑ کے آپ کو جانا تھا, کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی. آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں, آپ کو اپنا گھر, اپنے پیارے رشتے, اپنا شہر چھوڑ کے جانا, جہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہونا ہے. اور اس سرزمین سے محبت بہت تھی رسول اللہ کو. تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا, اے سرزمین مکہ, تو دنیا کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے ہاتھوں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہجرت کے لیے تیار بیٹھے. سیدنا ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں ہیں. مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پہ آن پہنچے. اگر وہ نیچے دیکھتے تو رسول اللہ کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ لیتے. اب فیئر اور فیتھ کو آمنے سامنے دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ ایمان دیکھیے. اے ابوبکر, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے لیے اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہو, کسی صورتحال میں, رسول اللہ نے ہمیں تلقین کیا ہے کہ آپ پر جب کوئی سختی آئے, جب کوئی مصیبت آئے, تو آپ میری سختی, میری مصیبت کو یاد کر لو. یعنی ایون موت کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے موقع پر سختی آئی, آپ اگر اسے یاد کر لیں, ریلی اپنے سارے غم انسان بھول جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت اگر پا لیے جاتے, ظاہر ہے وہ جان سے ختم کر دیتے, مشن بھی گیا اور وہ ڈیوٹی بھی پوری نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیسے پہنچتا. ابو بکر کا بھی تو فیتھ بہت اسٹرانگ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیں, حضرت ابوبکر کا خوف کے مارے برا حال تھا. صرف پوچھا نہیں, خوف اتنا تھا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں خوف سے نکال کے فیر سے فیتھ کا سفر کروا رہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ, اسے کیا فکر ہے؟ اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ پھر بھی انسان کو کنٹینیوس ایسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو آپ ایمان کی تلقین پھر بھی کرتا رہے. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, جتنا مرضی آپ پریکٹسنگ بھی ہوں, لیکن آپ کو پھر بھی ایک تلقین کا ماحول تو چاہیے ہوتا ہے. اچھا, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, سورہ العصر میں بھی یہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی. حق اور صبر کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر جم جانے کی اور رائٹ پاتھ اختیار کرنے کی تلقین کی. تو یہ تو مسٹ ہے نا کہ تعلقات کی بنیاد ہی یہی ہونی چاہیے. تو 4 چیزیں جس کی وجہ سے ٹوٹل لاس سے بچ سکتے ہیں, خسارے سے, دیوالیہ نکل جانے سے بچ سکتے ہیں. ایمان, عمل صالح, ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی تلقین کرنا, اور ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر جمے رہنے کی تلقین کرنا. ان 4 چیزوں کے ساتھ ہی خسارے سے بچ سکتے ہیں, ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی